علم عام ہو چکا ہے، علم کے اوپر جتنے پردے تھے سارے ہٹ گئے ہیں، حجابات ختم ہو گئے ہیں، ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ علم موجود ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کے اندر دلچسپی لے یا نہ لے۔ لیکن آج سے کچھ صدیاں پہلے، آج تو ہمارے پاس ویڈیو موجود ہوتی ہیں، کیمرہ موجود ہے، وی سی آر اور بہت ساری چیزیں ہیں، چھاپا خانے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی تو وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور سے دریافت فرماتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کر لیتے تھے۔ اگر کوئی ان کو مسئلہ پیش کرتا تو وہ کہتے جب اللہ کے حبیب موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کر کے پھر ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، اس کو پھیلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس نے ربیع الاول شریف کے آنے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہے، لوگ اس کو حدیث لکھتے ہیں، پھر فیس بک پہ لگاتے ہیں، پھر آگے لوگ شیئر کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، وہ سمجھ لے۔ بہت سارے نوجوان تشریف رکھتے ہیں، بزرگ تشریف رکھتے ہیں، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم کوئی ایسی بات جس کی تحقیق نہ ہو ہم نہیں پھیلائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ میسج اتنا بندوں کو کر دے 12 بندوں کو آپ کو خوشخبری ملے گی، کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، فلاں کا یہ نقصان ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کا خزانہ موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ موجود ہیں، وہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اتنے میسج کرو تو تب خوشخبری ملنی ہے۔ ہمیں تو یہ ملتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں تو یہ لکھا ملتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی مدینہ میں خوش ہو جاتے ہیں، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جو لکھا ملتا ہے جو صحیح ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کرام حضور سے پوچھا کرتے تھے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کہ کیا حضور آپ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ اس چیز سے منع کیا ہے کہ نہیں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے تھے۔ ایک آیت کریمہ سورۃ الانعام میں، اس کا آیت نمبر ہے 82 نمبر، جب آیت قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی کلی بے چین ہو گئی، بہت پریشان ہوئے صحابہ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے، ذہنی اور قلبی طور پر پریشان تھے، سوچ سوچ کر ذہن تھک گیا کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ ظلم کا جو لفظ ہے اس کا دائرہ وسیع تر ہے، وسیع لفظ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں انسان کو کیا پتا کہ اللہ کی مراد ظلم سے کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بڑے پریشان ہوئے کہ ادھر ایمان کا ذکر ہے ساتھ ہی ظلم کا ذکر ہے، اب ظلم کا معنی نہیں آ رہا تھا۔ آج تو ہر بندہ قرآن اٹھاتا ہے اور ساتھ باتیں کہہ دیتا ہے، یہاں سے یہ مراد ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں آیت میں، پتہ ککھ کا نہیں ہے۔ حضور کے غلام ہیں، صحابہ ہیں، کہتے آیت نازل ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب ہم پریشان ہوئے، ظلم کا مفہوم ہمیں سمجھ نہ آیا تو ہم اپنی ذہن کی پریشانی اور
دل کی اداسی لے کر در نبوت پہ حاضر ہو گئے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لمحوں میں بات سمجھا دی، فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سکھ کا سانس لیا، ہمیں اطمینان ہوا کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ صحابہ جو بھی مسئلہ ہوتا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے پوچھ لیتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، آپ کے خاندان کے صرف 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ بولیے یار، صرف 17 لوگ قریش کے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اصحاب ایسے تھے، حضور کی بات سنتے، سن کر دوسروں کو بتاتے، پیغام کو، اس میسج کو آگے لوگوں کو، صحابہ کرام اپنے دوستوں کو بتایا کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایک صحابی کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ دل پر اثر کرتی ہیں اور بڑی فائدے والی باتیں ہیں، اور مجھے یہ قیمتی خزانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میرا جو حافظہ ہے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ میں بہت ساری باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ وہ بات نہیں بھولتی جس پر بندہ عمل کرنا شروع کر دے، عمل شروع کر دے، یا دوسروں کو بتائے یا لکھ لے۔ اس صحابی نے کہا حضور آپ کی باتیں بڑی فائدے والی ہوتی ہیں اور دل پہ اثر کرتی ہیں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے، میں بہت ساری باتیں یاد رکھتا ہوں، بہت ساری بھول جاتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے دائیں ہاتھ سے مدد حاصل کرو۔ کیا کرو؟ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد حاصل کرو، یعنی آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ جب آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے وہ روایت پڑھوں، وہ درس میں پڑھوں، تو آپ کا جو دل ہوتا ہے پڑھ کے باغ باغ ہو جاتا ہے، آپ کے پاس علمی خزانہ موجود ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اس صحابی کا نام حدیثوں میں نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضور نے انہیں یہ ارشاد فرمایا، آپ کا حکم نامہ موجود ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام بھی حدیث میں موجود ہے۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ نوجوان تھے اور ان کی عمر ٹوٹل 16 یا 17 سال تھی۔ کتنی یار؟ بولیے بولیے۔ یہ بہت ذہین بچہ تھا، بہت ذہین، اور علم سے پیار، محبت۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نئے نئے شوق لگ جاتے ہیں، لیکن یہ 16 سال کا بچہ، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں لکھنے کی اجازت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے، نوجوان تھے، ذہین بھی تھے۔ عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے لکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اجازت دی ہے۔ حضور مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی لکھ لیا کروں؟ مجھے بھی اجازت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں آپ کو بھی اجازت ہے، لکھیں۔ لکھنا شروع کر دیا، جو بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے کہا اے عبداللہ، کبھی نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور کبھی خفا ہوتے ہیں، کیا کام آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ اچھا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سے مشورہ لیا جائے نا، مشورہ، وہ الٹی باتیں کرتے ہیں، الٹی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، صحابہ تو بہت اعلیٰ تھے، ان کی نیت کچھ اور تھی، ان کے اندر اخلاص تھا، وہ سچی بات کہہ رہے تھے۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے،
ہم اس کا دل ہی توڑ دیتے ہیں. یار اس کام کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا کام آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ اللہ کے بندے، آپ کے دل میں مروڑ ہے، اندر کی تکلیف ہے تمہیں. اگر اس نے اچھا کام کیا ہے، آپ کا کام تھا حوصلہ، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، شاباش دیتے، اس کو مدد کے لیے آپ کہتے کہ میری مدد آپ کے ساتھ ہے، میں حاضر ہوں. صحابہ نے اچھی بات کی، کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی خفا ناراض ہوتے ہیں، اور آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو لکھنا بند کر دیتا، کلاس میں جانا بند کر دیتا کہ اتنا لوگوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، چھٹی کر دیتے، چھوڑے کوئی اور کام کرتے ہیں. لیکن تھے تو وہ نوجوان، جب لوگوں نے کہا، بڑے بڑے بزرگ بھی تھے ان میں جنہوں نے کہا، تو اس نوجوان نے جو جملہ بولا، اس نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، جب محمد عربی موجود ہیں میں ان سے جا کے پوچھ لوں گا. جب اللہ کے حبیب طلباگر ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کی، ان سے پوچھ لیتا ہوں. دوڑتے ہوئے بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور ایسے ایسے مجھے لوگوں نے کہا ہے، میں بند کر دوں لکھنا، بند کر دوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کو اجازت ہے، میں جو بات کہوں، دن کو کہوں یا رات کو کہوں، صبح کہوں یا شام کو کہوں، مسجد میں کہوں یا بازار میں کہوں، آپ لکھ لیا کرو. انہوں نے مزید اطمینان اور تسلی کے لیے کہا، حضور کبھی کبھی آپ ناراض بھی ہوتے ہیں، ناخوش بھی ہوتے ہیں، آپ کی والفجر کی پیشانی سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ ناراض ہیں. تو حضور اس وقت کیا کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، آپ لکھ لیا کریں. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں لکھتا رہا، پھر وہ خزانہ جمع ہو گیا، اور محدثین کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بیٹے کو وہ چیزیں ملی جو لکھی ہوئی تھی. پھر وہ ان چیزوں کو لے کر نبی پاک کی امت کو درس دیا کرتے تھے. پھر آپ کا ایک پوتا ہے، بڑا مشہور محدث ہے، عمرو بن شعیب ان کا نام ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پوتے ہیں. پھر وہ علم چلتا چلتا ان کے پوتے تک پہنچا. پھر وہ جو دادے نے جو کچھ محنت کی تھی، نبی پاک کی کلاس سے جو علم حاصل کیا تھا، پھر وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے بھی شوق لگ گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت انس بن مالک جب میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو اس بچے کی عمر 10 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ ہمارے بچے تو 10 سال کے شرارتیں کرتے نہیں تھکتے. ان کی ماں لے کر بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے قبول فرما لیا. تو کہتے میں نے دیکھا کہ لوگ لکھتے ہیں، مجھے بھی شوق ہوا میں بھی لکھ لیا کروں. میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. کہتے لکھتا رہا. پھر میں کیا کرتا، میں جو لکھ لیتا نا، جب لوگ سارے چلے جاتے میں لکھا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں لے آتا. مرد کرتا حضور یہ ٹھیک لکھا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے ٹھیک لکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چیک کرتے، جہاں غلطی ہوتی حضور ٹھیک فرما دیتے، درست کر دیتے. کہتے میں وہ خزانہ جمع کرتا رہا. نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم کا جو خزانہ تھا ایک صندوق بنایا ہوا تھا، صندوق کے اندر چھپایا تھا. جب لوگ جمع ہوتے آپ کھولتے اور پڑھتے اور ساتھ کہتے لوگوں یہ وہ چیز ہے جس کی تصحیح میرے نبی نے فرمائی ہے، اس پر مہر اللہ کے رسول کی ہے، اس کی ہر بات ٹھیک ہے، ہر بات ٹھیک ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کا کوئی کاروبار نہیں تھا، بزنس مین نہیں تھے آپ، سارا دن مسجد میں گزر جاتا تھا. ہمارے کوئی بزرگ اگر مسجد میں بیٹھے ہوں، لوگ باہر جا کے باتیں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کا شوق تھا. کہتے ہیں فاروق اعظم صدیق اکبر باہر کاروبار کے لیے مارکیٹ میں تجارت کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتا، جدا نہیں ہوا کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا. سامعین ذی وقار، آج ہم تک جو علم پہنچا ہے، جو کہنے کا مقصد تھا، اس وقت نہ چھاپا خانہ تھے، نہ ریڈیو تھا، نہ VCR، کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام کی محنت ہے، اپنی زندگیاں قربان کی، علم حاصل کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان اور ہر عمل آج ہمارے سامنے موجود ہے. اور سب سے بڑا احسان اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین کا دور آیا. ایک شخص بخارا میں پیدا ہوتا ہے، اس نے امت پر بڑا احسان کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کا نام محمد رکھتے ہیں. کیا نام رکھتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو بھیج کے فرماتا ہے اس گھر کا پہرا کرو، میرے محبوب کے نام کا نام ہے. اور جس دسترخوان پر ایسا بچہ موجود ہو یا ایسا جوان موجود ہو جس کا نام محمد ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پورے کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے. ماں باپ نے نام محمد رکھا. یہ بچہ بچپن میں نبینا ہو گیا، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، دنیا اندھیری ہو گئی، پریشان تھا. لیکن پھر ماں، جیسے ہر بچے کی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ماں نے دیکھا تو پریشان ہو گئی. ماں بڑی نیک باز تھی، باپ قرآن کے عالم تھے، ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم. تو ماں نے نہ رونا شروع کر دیا. کس کے آگے؟ محلے والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے پاس، کہ کوئی مدد کرو، بچہ جو ہے میرا نبینا ہو گیا ہے، ہم معذور ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، مہربانی کرو. خاوند عالم قرآن تھا، بیٹے کا نام محمد تھا، بچہ تھا. ماں نے رونا شروع کیا تو خدا کی بارگاہ میں، کائنات کی ماؤں کو امام بخاری کی ماں نے سبق دیا ہے، جب اولاد کو تکلیف آ جائے مصلی بچھا لو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، فریاد کرو. ماں کا جو رونا ہوتا ہے نا، ماں کا رونا، ماں کی جو دکھ بری آواز ہوتی ہے نا، عرش چیر کے خدا کی بارگاہ میں یہ پہنچتی ہے. دنیا کا ہر مسئلہ اگر ماں دعا کرے اولاد کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. رونا شروع کیا، اتنا روئی، اتنی فریادیں کی، رکعت پہ رکعت، نماز پہ نماز، روزے پہ روزہ، روتی رہی، فریاد کرتی رہی. پھر اخلاص تھا، سچی محبت ہوتی ہے نا ماں کو. اولاد بے وفائی کر جاتی ہے، لیکن ماؤں کے دل میں محبت سچی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے. تو ایک دن بستر پر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو قسمت کی آنکھ کھل گئی. میرے نبی کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیدار کرا دیا. فرمایا اے اللہ کی بندی، اللہ نے تیری کثرت دعا کو قبول فرما لیا، تیری فریاد کو سن لیا ہے. آنکھیں تو بند تھیں، رات کا ٹائم تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا دیا ہے. نیند تھی، صبح بیدار ہوئی، کیا دیکھا کہ محمد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے ماں کے سامنے. بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا بس صبح اٹھا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا. یہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اس بچے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، میں پنکھا جل رہا ہوں. ہمارے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ ساری زندگی ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، نہ ہماری خلوت ٹھیک ہے، نہ ہماری جلوت ٹھیک ہے، نہ ہمارے دن ٹھیک ہے، نہ ہماری راتیں ٹھیک ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، میں اپنے ہاتھوں سے پنکھا جل رہا ہوں. اب مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں تھا. میں نے بڑے نیک لوگوں کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا کہ کیا بات ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو جو ٹھیک حدیثیں ہیں جمع کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے نے حدیثیں جمع شروع کر دی، 10 سال کی عمر تھی، قرآن کے حافظ بن گئے۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی۔ جب آنکھیں دی نا تو ماں نے ایک جملہ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا درس کا ایک جملہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جب بیٹے کو آنکھیں ملی نا، ماں نے کہا یا اللہ میں یہ بیٹا تجھے دیتی ہوں۔ آج تو ہم اپنے بچوں کے بازو پکڑ کے کس کس کو دے آتے ہیں؟ یہ مستری کو دے دیا، یہ موٹر سائیکل والوں کو دے دیا، یہ کار کا کام سیکھے گا، یہ کرے گا۔ امام بخاری کی ماں نے کہا مالک جب تو نے میری سنی ہے میں کیوں نہ اپنے بچے کو تیرے دین کی خاطر قربان کر دوں، یہ بیٹا میں نے تجھے دے دیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، نبی پاک کی حدیثیں یاد کرنا شروع کر دی، پڑھتے رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے استاد کی تعداد کم از کم علماء نے 1000 لکھی ہے۔ کتنی تعداد ہے بولیے؟ 1000۔ کہنا آسان ہے، 1000 جو علم جاننے والے تھے، بغداد میں، مصر میں، نیشاپور میں، مکہ میں، مدینہ میں 6 سال مکہ مدینے میں رہے، حج کرنے کے لیے گئے، بھائی بھی ساتھ تھا احمد بن اسماعیل، ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، ایک پہ احمد رکھا۔ اللہ اکبر۔ ماں اور بھائی کو کہا آپ جاؤ، میں تو نبی پاک کا دین سیکھنے آیا ہوں، یہ سیکھوں گا۔ 1000 اساتذہ ہیں، اور آپ کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن معین، لوگ معین پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ میم پہ زبر ہے، یحییٰ بن معین ان کا نام تھا۔ میں بتاتا ہوں استاد کیسے تھے، اور امام بخاری نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں میں نے جتنا استادوں کے پاس پڑھا ہے نا، استادوں نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا ہے، میں نے بھی فائدہ لیا ہے، لیکن جس استاد کے پاس میں گیا ہوں نا، استادوں نے مجھ سے بھی فائدہ لیا ہے، کیونکہ تجربہ تھا۔ ایک بندہ ایک ملک میں پڑھنے جاتا ہے، ایک استاد سے علم حاصل کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، یہ جا کے آگے بتاتے تھے میں نے وہاں سے یہ پڑھا ہے، میں نے وہاں سے یہ پڑھا ہے۔ علم کا شوق دیکھیں یار، 1000 استاد گرامی ہوں، جن کے اساتذہ کرام ہوں۔ پھر یحییٰ بن معین جو تھے، یہ ایسے بندے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ 10 لاکھ حدیثیں۔ اس وقت یہ پین نہیں تھے، قلم نہیں ہوتے تھے، کانے ہوتے تھے، لیکن یہ پھر بھی ڈرتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا تھا جی لکھ واری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ کانے کے ساتھ لکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک کام کیا، وہ جو کانے کا برادہ تھا نا، جو چھیلتے ہیں نا، تو اس کے اوپر سے جو کھال اترتی ہے کانے کی، وہ انہوں نے ایک کمرے میں جمع کرنا شروع کر دی۔ جمع کرتے رہے، کمرہ بھر گیا، چھت تک پہنچ گئی، وہ جو برادہ تھا چھت تک پہنچ گیا۔ ایک وقت آیا، اس یحییٰ بن معین یہ بیمار ہوئے، امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ یہ علم والے جانتے ہیں میں نے بڑی بات کی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ جن کے شاگرد ایسے ہوں کہ 10 لاکھ حدیثیں لکھے، استاد کا عالم کیا ہوگا، پھر اسے شاگرد کا عالم کیا ہوگا۔ 10 لاکھ حدیثیں لکھ۔ والی کلات کا ایک آدمی تھا، والی تھا، گورنر سمجھ لیں، اس نے ایک لکڑی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا اس کی 4 پئی بنا لو۔ کیا کرو؟ 4 پئی بناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی 4 پئی بنوائی۔ علماء فرماتے ہیں اور محدثین نے لکھا ہے
قسمت اس لکڑی کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زہری وصال ہوا تو حضور کا جنازہ اس چارپائی پہ اٹھایا گیا. والی کلات نے جو لکڑی بھیجی تھی. پھر اس تبرک کو آپ کے اہل خانہ نے محفوظ کر لیا. پھر ایک وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجا، مہربانی فرمائیں آپ مجھ سے زمین لے لیں، زر لے لیں اور یہ چارپائی مجھے دے دیں، یہ چارپائی مجھے عنایت کر دیں. درہم لینے ہیں، دینار لینے ہیں، زمین لینی ہے، جتنا جائیداد لینی ہے لے لو، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چارپائی مجھے عطا فرما دو. تو سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی تجارت کرنے آئی ہوں، تجارت کروں میں. یہ تو وہ سخیہ ہے، انہوں نے تو اپنی قبر کی جگہ بھی کسی کو دے دی تھی. کون دیتا ہے یار؟ مجھ سے پتہ نہیں کون مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ اپنی قبر کا نشان لگانا جائز ہے. پہلے زندگی میں کوئی بندہ اپنی قبر کا نشان لگا لے تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ سیدہ طیبہ ام المومنین نے نشان لگا دیا تھا کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا. پھر فاروق اعظم نے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو رسول اللہ کے قدموں میں سو جاؤں، حضور کی بارگاہ میں سو جاؤں. کون ہے یار؟ درخت کے نیچے جگہ ہو تو کوئی نہیں دیتا، دیوار کے سائے میں جگہ ہو کوئی نہیں دیتا. ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا عقیدہ ازواج مطہرات کے لیے بھی صحیح ہے اور صحابہ کرام کے لیے بھی صحیح ہے. ہم بہت خوش نصیب انسان. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں تجارت نہیں کرتی، میں نے تو اپنی قبر کی جگہ بھی فاروق اعظم کو دے دی تھی. آپ جنت البقیع میں دفن ہیں لیکن آپ نے قبر کی جگہ وقف فرما دی. فرمایا نہ درہم کی ضرورت ہے، نہ دینار کی، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ مال کی. لے لو، تم بھی تو میرے نبی کے صحابی ہو، یہ میں آپ کو تحفۃً دیتی ہوں.